والسلام علی رسول اللہ۔ گفتگو ہماری چلی آ رہی تھی کہ فرشتوں کی موجودگی کا احساس کیجیے۔ فرشتے ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت لے کے اترتے ہیں، ان کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں، مختلف کاموں پہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اس بارے میں آج کی گفتگو یہ ہے کہ نماز کے ہم جو فرائض ادا کرتے ہیں، فرض نماز جب ہوتی ہے، اس میں ہم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا قرار دیا ہے کہ یہ انسان جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے درمیان اور بندے کے درمیان ایک مکالمہ ہو رہا تھا۔ انسان جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایک ایسے بولتا ہے، جملہ ایک آیت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، بندے نے میری حمد کی، بندے نے میری ثنا کی، بندے نے میری تعریف کی، اور آگے جا کے بندہ جب دعائیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ معاملات ہیں۔ جب یہ سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے تو امام صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب کہتے ہیں تو پھر امام صاحب کہتے ہیں آمین۔ آمین کا کیا مطلب ہے؟ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو دعا تیرے آگے رکھی گئی ہے، گزارش اور اپیل رکھی گئی ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ یہ دعا ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آمین کا۔ فرشتوں کا معاملہ اس میں کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب اذا امن الامام فامنوا، کہ جب امام آمین کہے تو پیچھے تم بھی آمین کہا کرو۔ اور آگے فضیلت اس کی یہ بتائی ہے کہ جس شخص کی آمین، سمجھایا یہ گیا ہے کہ تم بھی آمین کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہوتی ہے، امام صاحب آمین کہتے ہیں تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں امام صاحب کے ساتھ۔ فضیلت یہ بتائی گئی ہے کہ جب امام صاحب آمین کہیں پھر تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ یعنی آمین کا جملہ، آمین کا جو لفظ ہے یہ بڑا قیمتی لفظ ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین جو ہے وہ لازماً جو ہے وہ نماز میں کہنی چاہیے۔ امام صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس آمین میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ اس آواز سے کہنی چاہیے کہ مسجد میں گونج پیدا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں امام صاحب جب آمین کہتے تو مسجد میں گونج پیدا ہوتی، اور آج بھی حرمین شریفین میں اسی طرح کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی آمین سے ہماری آمین ملے اور ہمیں جو ہے یہ گناہوں کی بخشش ملے اس کے ساتھ، تو ہمیں امام کے ساتھ آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔